اب قوم آ کے کھڑی ہوگی، پریشان ہوگی، اب کیا کرنا چاہیے؟ زکریا علیہ السلام کو پہلے شہید کرنا ہے، پھر یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنا ہے۔ تو شیطان ابلیس جو تھا یہ ایک انسانی شکل میں آیا اور اس نے سوال کیا، کیوں پریشان کھڑے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس درخت کے اندر چلے گئے ہیں، ہم ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو کام ہی آسان ہے، آپ آرا لے آئیں اور آرا چلا دیں، درخت بھی کٹ جائے گا، اللہ کے نبی بھی شہید ہو جائیں گے۔ قوم کے کچھ افراد گئے، وہ آرا لے کے آئے اور انہوں نے اس درخت کے اوپر آرا چلانا شروع کیا۔ آرا چلتا رہا، لکڑی کٹتی رہی، یہاں تک کہ آرا اللہ کے نبی کے سر پر پہنچا۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، باقی آپ کا اپنا ذوق ہے، آپ دھیان رکھیں کہ اس کائنات میں بڑے بڑے صابر آئے، انہوں نے اپنے اپنے صبر کی داستانیں رقم کی۔ میں آگے چلتا ہوں، یقیناً آپ محظوظ ہوں گے، گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ جب آرا پہنچا اللہ کے نبی کے سر پر تو آواز قدرت آئی، کہا کہ اے میرے پیغمبر، کہیں صبر کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اگر آج آپ کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا تو میں صابرین کی فہرست سے تمہارا نام کاٹ دوں گا۔ زکریا علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مولا، جس طرح تو راضی ہے تیرا پیغمبر زکریا علیہ السلام بھی راضی ہے۔ بھی آرا چلا، اب اس کا مشاہدہ کر لیں، پاؤں میں کانٹا لگ جائے، کئی روز تک اس کانٹے کی آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے، آدمی علالت میں ہو، بیمار ہو، انجیکشن لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تو انجیکشن والی بات نہیں، کانٹے والی بات نہیں، اللہ کے نبی کے سر پہ آرا چلایا گیا اور پورا جسم کاٹا گیا۔ نبی کی زبان پر نہ آہ آئی نہ افسوس آئی، اللہ کے نبی نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے جو نبی ہیں، اللہ کی جو برگزیدہ ہستیاں ہیں، ہر مشکل کے اندر، ہر تکلیف کے اندر ہمیشہ وہ صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا ایک روز مکہ شریف میں آنا ہوا۔ مکہ شریف کے بازار میں میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک حسین چہرے والے، چہرہ مبارک چاند سے بھی زیادہ روشن، سورج سے بھی زیادہ روشن، سر پہ امامہ، سیاہ زلفیں، خوبصورت لباس، خوشبودار پسینے والے، اگر میں محظوظ کر سکا تو والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، یاسین کے تاج والے، لامرو کی جوانی والے، محبوب اس طرح بازار میں چل رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، لوگوں بتوں کی عبادت چھوڑو، لوگوں بتوں کی عبادت چھوڑو، ایک خدا کی عبادت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، آخری نبی بن کے آیا ہوں، مجھے اللہ کا نبی اور رسول مان لو۔ اور آپ فرما رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، دونوں جہانوں کی کامیابیاں تمہیں مل جائیں۔ میرے قریب آگے یہ اعلان فرما رہے تھے، اور ایک دنیا کا بدترین بد خلق انسان، بدترین انسان، ظالم انسان، عمرو بن حشام اس کا نام ہے، عرف عام میں اس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ پیچھے اعلان کر رہا تھا، محبوب آگے اعلان کر رہے تھے، لوگوں کی فلاح اور کامیابی کا اعلان کر رہے تھے، اسلام میں داخلے کا اعلان فرما رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، اے لوگوں اس کی بات نہ سننا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 70 مرہ، یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا۔ حضرت طارق فرما رہے تھے کہ عجیب بات تھی، اس محبوب کی زبان سے ہر نکلنے والا جملہ دل پر اثر کر رہا تھا، اس محبوب کی آواز کے اندر لطافت اتنی تھی، اس محبوب کے الفاظ کے اندر چاشنی اتنی تھی، دل کرتا تھا یہ بولتے رہیں اور ہم محبوب کی باتوں کو سنتے رہیں، لیکن یہ ظالم کہہ رہا تھا یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ کیا بکواس بک رہا ہے، کہ اسی اثناء میں اس نے بہت بڑا پتھر اٹھایا،
ایک وزنی پتھر اٹھایا اور اس نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی پہ دے مارا، جس سے پنڈلی مبارک زخمی ہو گئی۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کی نالین شریف خون سے بھر گئی۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ عمل ہے، اس کا رد عمل کیا آتا ہے؟ ہر چیز کا عمل ہوتا ہے، عمل کے بعد پھر اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ کبھی آپ گیند جو بچے کھیلتے ہیں دیوار پہ ماریں، دیوار پہ مارنا گیند کا عمل ہے، واپس لوٹ جاؤ، اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ حضرت طارق فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ عمل تو یہ ہے کہ وہ اچھی دعوت دے رہے ہیں، رد عمل کیا ہوگا؟ یعنی دعوت دینے کے بعد جب یہ پتھر مار رہا تھا حضور کی پنڈلی مبارک زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا۔ حضرت طارق بن عبداللہ سوچ رہے تھے کہ اب رد عمل کیا ہوگا، محبوب اس کا رد عمل کیا دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں پتھر مارنے والوں نے پتھر مارے، زخمی کرنے والوں نے محبوب کبریا کو زخمی کیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محبوب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں مولا اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقی پاک بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتی یا رسول اللہ احد کے دن سے تو زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں نہیں آیا ہوگا۔ توجہ ہے نا آپ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر رہی حضور آپ کی زندگی میں احد کا جو دن تھا اس سے زیادہ سخت دن تو نہیں آیا۔ حالانکہ احد والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ نے جو لوہے کا خول مبارک پہنا ہوا تھا وہ بھی جسم مبارک کو کاٹ کر اندر چلا گیا، آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، زخمی ہوئے، خون بہا، بے تحاشا آپ کو زخمی کیا گیا۔ لیکن باوجود اس کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ عائشہ احد کا دن تو میرے لیے کوئی سخت نہیں تھا، شاید میں محظوظ کر سکا اور آپ کے احساس تک دستک پہنچا سکا جبکہ حضور کو پتھر مارے گئے، خول مبارک جلد کے اندر چلا گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، دانت شریف زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے، باقی جسم بھی لہو لہان تھا، ریش مبارک خون سے تر تھی، جبہ خون سے تر تھا، نالین شریف خون سے بھر چکی تھی، لیکن باوجود اس کے حضور فرما رہے عائشہ احد کا دن تو میرے لیے کوئی سخت نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ احد والے دن تو میرے دائیں بھی میرے غلام تھے، میرے بائیں بھی میرے غلام تھے، میرے پیچھے بھی میرے غلام تھے، میرے سامنے بھی میرے غلام تھے، میرے چاروں اطراف میرے غلام کھڑے ہوئے تھے۔ احد کا دن تو کوئی مشکل دن نہیں۔ مزید ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ درہ چھوڑ دیا جہاں سرکار نے حکم دیا تھا کہ میرا دوسرا حکم آنے تک آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، کافر بھاگ گئے، صحابہ نے قیاس کیا کہ اب کافر تو بھاگ گئے ہیں، مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، لیکن کافر پھر آ گئے، پھر حملہ کیا۔ اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو کچھ صحابہ حضور کے بالکل قریب آ گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کے آگے آگے کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ صحابہ اس بات کا احتیاط کرتے تھے، صحابہ حضور کا ادب کرتے تھے، صحابہ حضور کی تعظیم کرتے تھے، کبھی بھی حضور سے آگے نہیں چلتے تھے۔ اگر سواری پہ ہوں تو پھر بھی کوشش کرتے تھے کہ صحابہ کی سواریاں حضور کی سواری کے پیچھے رہیں، ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، توقیر کرتے تھے۔ لیکن احد والے دن حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے آگے آگے بالکل قریب کھڑے ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر دی اور جس طرف سے تیر آ رہے تھے کفار کی طرف آپ نے رخ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جتنے تیر آتے تھے سارے کے سارے میں نے اپنے سینے پر برداشت کیا، جو تیر آتے تھے میں نے سینے پہ برداشت کیے، اپنے ہاتھوں پہ ان تیروں کو روکا، لیکن فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تیر لگتا ہے اگر پتھر کے اندر تو وہاں بھی سوراخ کر دیتا ہے، تیر میرے جسم پہ لگتا ہے زخم نہیں ہو رہے۔ فرماتے ہیں میں غور کر رہا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کے رسول میری پشت پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھے ہوئے،
حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ مبارک میری پشت پہ رکھا ہوا تھا اور مجھے فرما رہے تھے اے سعد تیر چلا کفار کی طرف. اگلا جملہ بعد میں کہوں گا. حضور کے 1,24,000 صحابہ یا 1,40,000 صحابہ وہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تو عرض کرتے فدا کا ابی و امی و روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عرض کرتے کہ اللہ کے رسول ہمارا باپ بھی آپ پر قربان ہو, ہماری ماں بھی آپ پر قربان ہو, اے اللہ کے رسول ہماری جان بھی آپ پر قربان ہو. یہ جملہ اگر آپ نے ذہن نشین کر لیا ہے 1,24,000 صحابہ 1,40,000 صحابہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تو عرض کرتے فدا کا ابی و امی فدا کا ابی و امی و روحی یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول ہمارے ماں بھی آپ پر قربان, ہمارے باپ بھی آپ پر قربان, ہماری جانیں بھی آپ پر قربان. لیکن سعد بن ابی وقاص حضور کے وہ غلام ہیں, وہ خوش نصیب غلام ہیں کہ جن کو مصطفیٰ فرما رہے تھے اے سعد تیر چلا کفار کی طرف, محمد کا باپ بھی تجھ پہ قربان, محمد کی ماں بھی تجھ پہ قربان. اے سعد کفار کی طرف تیر چلا, محمد کا باپ بھی قربان, محمد کی ماں بھی قربان صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ عائشہ احد کا دن تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا,